یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ تسبیح، حیدری تسبیح 13 رجب شریف کی، یہ حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، یہ ان کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کی ذات عبادت کے لائق ہے، سجدے کے لائق اسی کی ذات ہے۔ وہ پروردگار عالم ہے کل کائنات کا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، آپ کی آل اولاد کے لیے، اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین کرام و عزیزان گرامی، حاضرین مجلس اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین، معتقدین، متوسلین اور تمام دینی اسلامی بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13 رجب المرجب شریف کا بہت ہی خاص عمل لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 13 رجب شریف ناصر نبوت، اخی مصطفیٰ، داماد مصطفیٰ، فاتح خیبر، داماد رسول، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر، اللہ کے شیر، جنہیں وجہ اللہ، اسد اللہ الغالب، امیر المومنین، مولا کائنات، حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا یوم ولادت باسعادت ہے 13 رجب شریف۔ اللہ کے شیر کی اللہ کے گھر میں آمد ہے، یعنی جشن مولود کعبہ کا دن ہے 13 رجب شریف، جشن مولود کعبہ ہے، پیدائش امام الاولیاء ہے، پیدائش اخی مصطفیٰ ہے، پیدائش داماد مصطفیٰ ہے، پیدائش علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اس ہستی کی آمد کا دن ہے جس ہستی کو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا پیارے آقا کملی والی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میرا دین اور دنیا میں بھائی ہے۔ علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی ہارون تھے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کے مبارک دن میں نماز فجر سے لے کر 13 رجب کو، بلکہ اس طرح کہ بدھ والے دن 12 رجب شریف کی جو مغرب کی نماز ہے اس وقت سے لے کر، مغرب کے بعد سے لے کر نماز عشاء، نماز تہجد، آگے 13 تاریخ چونکہ شروع مغرب کے بعد ہو جاتی ہے، اسلامی سال جو ہے 13 تاریخ شروع ہو جاتی ہے، 12 کے بعد یعنی چینج ہو جاتی ہے تاریخ اسلامک مہینے کے اعتبار سے، اسلامک تاریخوں کے اعتبار سے۔ جیسے انگریزی تاریخ رات کو 12 بجے بدلتی ہے، ایسے چاند کی تاریخ، قمری تاریخ جو ہے وہ مغرب کے بعد چینج ہو جاتی ہے۔
تو آپ مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے بعد، عشاء کے بعد سے لے کر فجر، ظہر، عصر، مغرب، آگے 13 رجب کی مغرب تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد ایک دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ پورا سال خوشحال رہیں۔ اللہ دولت اتنی عطا فرمائے گا، بانٹتے پھرو گے دولت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کا کرم، رب کی رحمت، مختصر سا یہ عمل، چھوٹا سا عمل کر لیں، دولت اتنی بارش کی طرح برسے گی۔ لمبے وظیفوں کی ضرورت نہیں، لمبے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں، بڑے بڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کے اولاد جو ہے وہ بدتمیز اور گستاخ ہوگی یا ماں باپ کی بات نہیں مانتی تو وہ والدین اس عمل کو کر لیں۔ کسی کے پاس دولت نہیں ہے، دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، فیکٹری نہیں چلتی، کارخانہ نہیں چلتا۔ حاجی صاحب اگر کاروبار نہیں چلتا، دکانداری میں مسائل ہیں، گاہک آتے ہیں آ کے مڑ جاتے ہیں، سودا پسند نہیں آتا، یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کینسل کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، فیکٹری ہے، کارخانے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ فیل ہو جاتے ہیں، آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے پروجیکٹ کامیاب ہوں گے، آپ کی فیکٹری کے لین دین کامیاب ہوں گے، کارخانے کے لین دین کامیاب ہوں گے، گاہک آئیں گے، گاہکوں کا رش ختم نہیں ہوگا، پورا سال انشاءاللہ بہاریں ہی بہاریں۔ اس عمل کو آپ کر کے دیکھیں۔ اور اگر کسی کی بہن بھائی کی نوکری پسند کی حاصل نہیں ہو رہی یا جاب میں رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اور اس بندش کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ یہ 13 رجب شریف کا خاص الخاص عمل ہے، اس عمل کو آپ کریں ساری پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ اس عمل کو جو بھی کرے گا اسے جاب بھی ملے گی، جاب میں ترقی بھی ملے گی، نوکری ملے گی، روزگار ملے گا، روزگار جن کو ملا ہوا ہے ان کو ترقی ملے گی، اور ترقی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، اور قسمت جو ہے اس کا ستارہ اللہ تبارک و تعالی عروج پہ پہنچا دے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی بہن کی بھائی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتوں میں رکاوٹ ہے، شادیوں میں رکاوٹ ہے، رشتے آتے ہیں مڑ جاتے ہیں، رشتے پسند نہیں آتے، آپ کو پسند نہیں آتا یا اگلے کو پسند نہیں آتا، کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے، مستقل طور پر ناکامی اور نامرادی ہوتی ہے۔ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ ناکامی اور نامرادی ختم ہو جائے گی۔ ایک دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ سارا دن رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے، اس کے فضل اور کرم سے سارا دن آسمان سے برکتوں کو برستا دیکھیں، رب کی رحمتوں کو، رب کے انوار و تجلیات کو، دولت اور رزق کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے بارش کی طرح برستا دیکھیں گے۔ یہ عمل کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ناکامی اور نامرادی نہیں ہوگی۔ اسی طرح میں بتا رہا تھا کہ اگر کسی کی بہن اور بھائی کی شادی کا مسئلہ ہے، بیٹی اور بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہے، وہ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی کرم نوازی ہو جائے گی۔ اور جن کے بچے بچیاں حد بلوغت کو پہنچتے ہیں تو پھر نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے بچوں کو جوانی میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ناکامی ہوتی ہے، اور بیماری، غربت اور احساس کمتری کا شدید سامنا رہتا ہے ایسے بچوں کو، اور یہ بات ہزاروں کے تجربات میں آئی ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کے گلے میں آپ اس دعائے مبارکہ کا جو میں ابھی بتا رہا ہوں اس کو لکھ کر زعفران کے ساتھ، آب زمزم کے ساتھ یا پھر زعفران کے ساتھ عرق گلاب کا استعمال کریں۔ اس نقش کو لکھنے کی بھی میں اجازت دیتا ہوں، آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو لکھیں، اس نقش کو لکھیں، اس دعا کو لکھیں، اور اس کو تہ لگا کے لیدر میں، چمڑے میں مڑوا کے پہلے موم جمع کریں، پھر اس کے اندر ایک الائچی رکھیں، سبز الائچی رکھنے کے بعد اس کو عطر سے معطر کریں، عطر لگائیں، اور پھر اس کو چمڑے میں مڑوا لیں، بیٹے کے بیٹی کے گلے میں ڈال دیں، بہن بھائی کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ تعالی وہ ناکامی اس کو نہیں رہے گی۔ اور بعض بچوں کو، بچیوں کو جب وہ حد بلوغت کو پہنچتے ہیں تو ان کو اس وقت نظر بد ایسی لگائی جاتی ہے، ایسے اثرات ان کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہ بچے ساری جوانی تک بیکار، اور وہ بالکل بیکار رہتے ہیں، اور کسی بھی کام میں کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوتی، ناکامیاں ہی ناکامیوں کا سامنا رہتا ہے، بیماری ایک گئی دوسری آ گئی،
ایک کاروبار میں نقصان ہوا، دوسرا شروع کیا، اس میں لاس ہو گیا، اس طرح یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس استطاعت نہ ہو اور یہ لکھ بھی نہ سکتے ہوں تو آپ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ سے لکھا لکھایا نقش بھی منگوا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نقش لکھ بھی نہیں سکتے، منگوا بھی نہیں سکتے، تو آپ اس عمل کو کریں، اس دعائے مبارکہ کے عمل کو صرف آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ آپ نے اس نقش مبارک کو لکھنا ہے، اس نقش کو لکھنا ہے ایک بار، اور اگر پڑھنا ہے تو 41 بار۔ اور اگر کوئی مریض ایسا ہے جس کی مرض کی سمجھ نہیں آ رہی تو 41 مرتبہ اس کو پڑھ کے اول آخر 11 بار درود شفا پڑھ کے، درود شفا کے لیے ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جامع کوثر کتاب ہماری خانقاہ سے شائع ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر الحمدللہ درود شفا موجود ہے۔ اور آپ اگر وہ کتاب منگوانا چاہیں تو مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی حسنین آباد شریف گلبرگ 3 لاہور کینٹ سے آپ وہ کتاب پارسل کے ذریعے منگوا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر درود شفا لکھا ہوا ہے، اول آخر 21 بار درود شفا، 41 مرتبہ آپ نے یہ دعائے مبارکہ جو میں بتانے لگا ہوں یہ پڑھ کے پانی کے اوپر اس طرح پھونک لگائیں۔ یہ پانی آپ خود بھی پی سکتے ہیں اگر خود بیمار ہیں اور لا علاج بیماری لگی ہے، اور اگر کوئی گھر میں اور بیمار ہے تو اس کو بھی یہ پانی پڑھ کے دم کر کے پلا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی بہن بھائی کے گھر اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، یا بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں اور بیٹا نہیں ہے، تو پھر بھی آپ یہ نیت کر کے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں نعمت عطا فرمائے، آپ کے گھر میں نعمت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی مایوسی کو، آپ کی جو مایوسی کے آثار ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دے گا، اور صحت مند تندرست خوبصورت محمد وآل محمد کا صدقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کا صدقہ، اللہ تبارک و تعالی نیک اور صالحہ نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی کو میں نے جیسے بتایا اچھا رشتہ نہیں ملتا تو اس نیت کر کے پڑھیں، کاروبار نہیں چلتا تو اس کی نیت کر کے پڑھیں۔ اس کے اتنے فضائل اور برکات ہیں اس عمل کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اس کے اندر کمالات رکھے ہیں۔ بڑا مجرب، بڑا طاقتور، انتہائی سریع الاثر یہ دعائے مبارکہ ہے، یہ عمل مبارک ہے حیدری تسبیح کا۔ حیدری تسبیح، اس کا نام کیا ہے؟ حیدری تسبیح۔ یہ بزرگان دین کے اولیاء اللہ کا مجرد ترین عمل ہے، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کا، بڑے بڑے عظیم اولیاء اللہ کا مجرد ترین عمل ہے۔ اس عمل مبارک سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں۔ اے تسبیح حیدری، حیدری تسبیح، اس دعائے مبارکہ کے فائدے جو ہم نے اپنے اکابر سے سنے ہیں، اپنے اسلاف سے سنے ہیں، اپنے بزرگوں سے سنے ہیں، وہ بڑے کمال کے ہیں، اور بہت زیادہ اس کے لیے وقت چاہیے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ میں چند منٹ میں آپ کو یہ بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جس نے بھی اس کو محبت سے پڑھا، پیار سے پڑھا، لگن سے پڑھا، دل جمی سے پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 72,000 دنیاوی طور پہ اللہ تبارک و تعالی اس کو برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے؟ کتنی؟ 72,000 برکات کا حامل وہ شخص، وہ ہماری بہن، وہ ہمارا بھائی، وہ ہمارے دوست، وہ ہمارے بزرگ، وہ میری بہنیں، وہ میری بیٹیاں، جو اس دعائے مبارکہ کو، اس حیدری تسبیح کو پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی 72,000 دنیاوی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرماتا ہے۔ تقدیر بدل جاتی ہے، قسمت بدل جاتی ہے، نصیب بدل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے انہیں مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور یہ ولیوں کا طریقہ ہے، مومنوں کا عقیدہ ہے، اور ہر لب پہ اور ہر زبان پہ یہ عمل، یہ وظیفہ 13 رجب کو جاری ہونا چاہیے۔ آپ نے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کرنا ہے، تاکہ ہر کوئی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لے۔
کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکے؟ جی بولیے، جی جی بالکل بولیں تو صحیح، چاہتے ہیں نا؟ جی جی کیوں؟ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ تسبیح، حیدری تسبیح 13 رجب شریف کی، یہ حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، یہ ان کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے، کیونکہ آپ حیدر کرار ہیں۔ حیدر، کسی عاشق نے کیا خوب کہا تھا، ماں کے جب شکم میں سنا یا علی مدد، پھر غسل میں بھی مجھ کو دیا یا علی مدد، بعد اس کے گھٹنیوں میں ملا یا علی مدد، مادر کے شیر ہی سے پیا یا علی مدد، ناد علی ہی پڑھ کے سلاتی رہی صدا، جاگا تو میری ماں نے پڑھا یا علی مدد۔ چھوٹا سا نعرہ ہو جائے نا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہم نعرہ حیدری، دو لفظ بولنے بھی نہ آتے تھے جس گھڑی، تب سے ہی سن رہا ہوں صدا یا علی مدد، پھر حکم کبریا سے میں جب بولنے لگا، پھر حکم کبریا سے میں جب بولنے لگا، تو جو لفظ پہلا بولا وہ تھا یا علی مدد، پھر تو یہ ورد میری زباں پہ ہی چڑھ گیا، کہنے لگا میں صبح و مسا یا علی مدد، اللہ گواہ ہے دل کو سکون کب تلک رہا، جب بھی کسی زباں سے سنا یا علی مدد، بچپن کو چھوڑ کے میں لڑکپن میں آ گیا، پھر تو یہ نقش دل پہ ہوا یا علی مدد، تیرے سوا کون پکاروں کیسے میں اور، میری مدد کو اب تو آ یا علی مدد، لڑکپن سے بھی گزر کے جوانی میں آ گیا، اس دور میں بھی میری صدا یا علی مدد، چندہ اکٹھا کرنے کو آئے تھے ایک روز، بھاگے عجب تھے جب یہ کہہ کے ملا یا علی مدد، پیری میں آ گیا ہوں جوانی بھی ڈھل گئی، پیری میں بھی ہے میرا عصا یا علی مدد، اب درس میرے ساتھ رہے گا حشر تک، یہ درس مجھ کو ماں نے دیا یا علی مدد، اس ورد نے ہی مجھ کو بچایا ہے بارہا، مشکل میں جب بھی میں نے کہا یا علی مدد، نسخہ بتا رہا ہوں یہ مشکل کشائی کا، مشکل پڑے تو ورد پکارو یا علی مدد، مشکل کی کیا مجال جو بھاگے نہ سر کے بل، کیونکہ ہے مشکلوں کا کشا یا علی مدد، سن کے ہر ایک شے کے جلانے کو آگ ہے، منکر کو بس یہ کہہ کے جلا یا علی مدد، بیٹھا تھا منکروں کو جلانے کے واسطے، اس واسطے ہی کہہ کے اٹھا یا علی مدد، اب اس سے بڑھ کے اور عبادت ہو کس طرح، میرے لیے ہے غار ہرا یا علی مدد، سائے کا شوق اب جو کروں بد نصیب ہوں، چھایا ہے بن کے ذل ہما یا علی مدد، حیدر کی ہے لحد میں پناہ یا علی مدد، یا علی مدد۔ اللہ اکبر۔ تو محترم ناظرین کرام، سامعین گرامی قدر، آپ یقیناً حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے غلام ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے غلام ہیں، اور حضرت علی شیر خدا سے تمام صحابہ محبت کرنے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اس کے علی مولا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا کے غلاموں، 13 رجب شریف آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور اس دن آپ نے ناد علی شریف دعا ہے، اور آپ کو یقیناً سب کو آتی ہے، اگر نہیں آتی تو آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس دعائے مبارکہ کو اول آخر 21 بار درود شفا پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ جل جلالہ وبنبوتک یا محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबी वलायतिक या अली या अली या अली। ये दुआ मुबारक 41 मरतबा पढ़नी है इंशाअल्लाह ताला। आज तक लाखों लोगों को बताया है, किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि मेरा काम नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व ताला सबकी बिगड़ी बनाने वाला है, हकीकी मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह तबारक व ताला की जात है, और बाकी सब उसने हीले और वसीले बनाए हैं। रब ताला ने करम नवाजियां फरमा रखी हैं उन लोगों पर जो अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रखते हैं, और अल्लाह तबारक व ताला के इज़्न से ही हर चीज में फैज और शिफा है। अगर कहीं से घाटा इंसान को होता है तो वो भी अल्लाह के इज़्न से, और फायदा होता है, नफा होता है तो वो भी अल्लाह के इज़्न से होता है। क्यों हाजी साहब? बगैर इज़्न इलाही ना कोई घाटा पहुंचा सकता है और ना कोई नफा पहुंचा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की पूरी उम्मत के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की पूरी उम्मत के लिए इस अमल की इजाजत है। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के लिए इस अमल की इजाजत है। ये अमल बा इजाजत मैं बता रहा हूँ। कमेंट में आपने माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह जरूर लिखना है, अपना नाम लिखना है, और खानकाह औलिया रिजविया सैफिया व दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया हसनैनाबाद शरीफ स्ट्रीट नंबर 16 गुलबर्ग 3 लाहौर कैंट में होने वाली इज्तिमाई दुआओं में शामिल हो जाइए। यहाँ होने वाली इज्तिमाई दुआओं में खसूसी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह 13 रजब शरीफ को खसूसी दुआ होगी और खसूसी महफिल पाक होगी जश्न मौलूद काबा के नाम से। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत बासादत की खुशी में एक महफिल का इनाकाद किया गया है और खत्म पाक का एक एहतमाम किया गया है। उस महफिल में इंशाअल्लाह खसूसी दुआ होगी। आप खसूसी दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम, अपने शहर का और अपने कंट्री का नाम लिखकर कमेंट में जरूर शामिल कीजिए। आपको दुआ में शामिल किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इस अमल की सबको इजाजत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।